اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ عشرہ رحمت سے تیسرا دن۔ جیو ٹیلی ویژن کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن احساس رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ پاکستان میں شعبہ حسن قرات کی نامور شخصیت قاری محمد زین العابدین نعیمی تلاوت کلام الرحمن سے ہمارے دلوں کو مزین فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون۔ يا بني إسرائيل
صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک 3 رمضان المبارک کی یہ خصوصی سحر نشریات احساس رمضان، ہم آج انشاءاللہ جو پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں اپنا تیسرا روزہ اختیار کریں گے۔ اور آج کا دن ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی خاتون جنت طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ہستی سے منسوب ہے۔ 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ آج سحر کی اس ٹرانسمیشن میں، افطار کی خصوصی نشریات میں ہم آپ کے ہی کردار اور سیرت کے اوپر بات کریں گے، اپنے علماء کرام سے بھی اس پر بات کریں گے۔ ناظرین کرام، تاریخی کتابوں کے آپ جتنے اوراق اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو آپس میں تھی، اس کے ہر جگہ پر ثبوت ملتے ہیں، اس کا ہر جگہ پر ذکر آتا ہے۔ ایک روایت ہے جو میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ روایت ایک یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر فرمایا کرتے تھے، کہیں بھی وہ جا رہے ہوتے تھے، کہیں بھی دور کا سفر کر رہے ہوتے تھے، تو جب اپنے تمام اہل و عیال سے وہ ملاقات کر لیتے تھے، سب سے آخر میں جو وہ ملاقات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، ملتے تھے، اور تفصیل سے، بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے وہ ملتے تھے اپنی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اور اس سفر سے جب واپس آتے تھے تو کسی سے بھی ملاقات سے پہلے وہ ملاقات کرتے تھے اپنی اسی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ تو یہ روایت دیکھ لیجئے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹی اور والد میں کتنی محبت تھی۔ ان کی ہستی کے بارے میں کیا کہیں کہ صبر کا اگر لفظ ہے تو وہ ان کی ہستی پر مکمل اترتا ہے۔ جتنا انہوں نے صبر کیا ہر معاملے میں، چاہے وہ آخری نبی، پیارے نبی کی صاحبزادی ہوں اور سب سے لاڈلی صاحبزادی ہوں، لیکن انہوں نے ہر معاملے میں صبر کیا، چاہے وہ گھر کا کوئی معاملہ ہو یا کوئی بھی اور معاملہ ہو۔ اللہ کا شکر ادا کیا، عبادت گزار اور بہت صبر والی۔ آج انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن میں ہم ان کا بہت ذکر کریں گے۔ جتنی بھی میری خواتین بہنیں، میری مائیں ہیں، ان کے بارے میں سنیں اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ قاری زین العابدین صاحب جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ خوبصورت اپنے آواز اور انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور میرے بہت پیارے بھائی الحاج عمران شیخ عطاری بھائی یہاں پر موجود ہیں۔ عمران بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران بھائی، آج کا دن تو اتنی بڑی ہستی سے منسوب ہے جن کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تشریف لاتی ہیں، آپ ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے، اٹھ کر ان کا استقبال کرتے سبحان تھے۔ اللہ۔ اور عمران بھائی، اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم وہ بدقسمت لوگ جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوتے، تو آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اس طرح شہزادیوں کی طرح نہیں کہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی فرمائش کی تو فوراً پورا کر لیں۔ علامہ صاحب بھی آئیں گے تو ہم ان سے بھی پوچھیں گے اس بارے میں، لیکن وہ جو انہیں اور چیزیں سکھاتے تھے وہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو کس طرح سے شہزادیوں کی طرح رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت پیار کرتے تھے، بہت ہی بے پیار۔ انتہا پیار کرتے تھے۔ ان کے صدقے ہمیں بھی ایسا ہی آمین ایک والد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی بیٹیوں سے پیار کرنے کی توفیق۔ کئی لوگ بیٹی ہونے پہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ آج اس لیے میں حالانکہ چاہتی ہوں بیٹی کہ سب رحمت لوگ- ہے۔ بالکل، بیٹیاں تو رحمت ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اس گھر میں پہلی بیٹی دیتا ہے۔ آج کی جو ٹرانسمیشن ہے، آج کی جو نشریات ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذکر سے موسوم ہے، اور اس خصوصی سیگمنٹ میں آپ جانتے ہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں معروف عالم دین علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب، تو اس پر انہی سے بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ اور تیسرا روزہ
انشاءاللہ ہم آج اختیار کرنے جا رہے ہیں کچھ ہی دیر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مبارک ذکر. کس طرح سے ہم ان کی ہستی سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں, مشعل راہ ان کی ہستی کو بنا سکتے ہیں, خاص طور پر جو ہماری خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. نسبت اور رشتے میں یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی شہزادی ہیں. اولاد رسول میں سب سے زیادہ شان والی ہیں, مگر مجھ جیسے شخص کے پاس الفاظ اور آداب نہیں کہ میں ان کا ذکر کر سکوں, اس کا حق ادا کر سکوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں, 6 حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے اور 1 شہزادے حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 4 خواتین جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. ان میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا شامل ہیں, ان کی والدہ بھی اس میں شامل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فاطمہ تو بضعۃ منی, کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس شہزادی پر ناز تھا. سبحان اللہ. اچھا, مشابہ ہمارے ہاں ریزمبلنس کو کہتے ہیں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے پھرنے, گفتگو میں. یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمان کہ نبی پاک سے بہت زیادہ مشابہ تھیں حضرت فاطمہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ریفلیکٹ کرتا ہے. اور بیٹیاں تو پھر بہت زیادہ. بہرحال اس شہزادی کے حوالے سے یہ چونکہ روایتیں موجود, اور یہ حضرت عائشہ کا روایت کرنا کہ ان میں بہت پیار تھا, سبحان اللہ, آپس میں محبت تھی. آج کے لوگ اگر لڑتے ہیں تو یہ ان کا فعل ہے, وہ محبت والی ہستیاں. سیدہ نے صبر, رضا اور کوشش ان کی جتنی بھی نظر آتی ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے وقت گزارا ہے. سبحان اللہ. فاقے بھی ہیں, مشقت بھی ہے, مسلسل محنت بھی ہے, مگر زبان پر شکایت نہیں ہے. اللہ اکبر. چکی بھی خود چلاتی ہیں, جو پیسنے ہیں یا گندم پیسنی ہے, بچوں کی نگہداشت بھی کرتی ہیں, گھر کے سارے کام بھی کرتی ہیں, اور کوئی نماز قضا نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں عشاء کے لیے مصلی پہ جاتی تھی تو فجر ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باندی, میڈ کہتے ہیں نا, سلیب مانگی, کہ سب مجاہدوں کو ملتی ہے تو حضرت علی بھی مجاہد ہیں, ان کو بھی ملنی چاہیے. حضرت علی پانی بھر کے لاتے ہیں, یہ سارے گھر کے کام کرتی ہیں. تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ مجھے بھی کوئی خادمہ مل جائے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے گھر پہ. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں تمہارا آنا, تمہارا مقصد بھی بتاؤں گی اور سفارش بھی کروں گی کہ تمہیں تو ضرور ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے, ام المومنین نے بتایا اس طرح شہزادی آئی تھی, یہ بات ہے, اور میں چاہتی ہوں اس کو ضرور ملے کیونکہ اس کے بہت سے کام ہیں, اس کے ہاتھ بٹانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے نہیں, وہ کہتے ہیں نا الٹے پاؤں یا اسی پاؤں, اسی وقت چل پڑے. تشریف لائے اور آ کر حضرت فاطمہ سے فرمایا تمہاری ماں نے تمہارا آنا مقصد بتایا تھا, جو تم نے مانگا ہے اس سے اچھا نہ دوں. واہ واہ. کہ ضرور دیجئے.
تو فرمایا تم بھی اور علی بھی ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، واہ 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ وہ تسبیح یہ جو ہم اس پڑھتے سے ہیں. بہتر ہے جو تم نے سبحان مانگا. اللہ سبحان اللہ. اب سوچنے کی بات خواتین اسلام کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک نہیں 1000 باندیاں دیتے. اور ان کی تو شہزادی تھی، شہزادی تھی، فرمائش لائن کی لگی تھی، ہوتی. تو کیسے نہ. چاہتے تو ان کے لیے ڈھیروں دنیا کر دیتے، مگر کیوں نہیں دی کہ اگر میں امت کے لیے سب کے لیے نمونہ ہوں تو میری بیٹی بھی نمونہ ہو. سبحان اللہ. میری امت کی ہر خاتون کو باندی نہیں مل سکے گی، تو جب وہ رات کو گھر کے کام کر کے تھک ٹوٹ کے لیٹا کریں گی ان کو تیری یاد آیا کرے گی سبحان اللہ. کہ ہمارے نبی کی بیٹی بھی گھر کے کام خود کرتی تھی، تو تم ان کے لیے سہارا بن جاؤ گی. ہم اتنا جانتے ہیں جیسا کہ کتابوں میں قیامت کا دن ہوگا اور ایک آواز کرنے والا آواز کرے گا کہ اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی گزر سبحان رہی، اللہ سبحان اللہ. وہ براق پر سوار ہوں گی، حوروں کے ساتھ گزر جائیں گی. ان کی برکت سے کتنی بخشش ہوگی. ان کے نام لیوا، ان کے محبت کے دعوے دار آج صرف اتنا کر لیں، شرم و حیا اور زہد جس کو ہم صبر و رضا عبادت کہتے ہیں. ہماری خواتین سیدہ کا نام سن کے دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی. سیدہ نے پردے داری میں ایک دنیا کو پیغام دیا کہ ان کے تو کفن کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا. سبحان. آج کہتے ہیں جی نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے، تو کیا ان کی نگاہوں میں شرم حیا پردہ نہیں تھا جن کی چادر کو بھی کسی نے نہیں دیکھا؟ تو خواتین کو ضروری ہے کہ ان سے سیکھیں. علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول. کھیتی ہے نا تسلیم کی، اس کا حاصل سیدہ ہیں اور تمام ماؤں کے لیے وہ بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی خوبصورتی سے بیان کیا. اور جتنی بات کی جائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ تو کم ہی ہوگی، لیکن آج انہی کے بارے میں بات کریں گے. پوری ٹرانسمیشن میں جو کلام پاک بھی پڑھا جائے گا اس میں ان کو یاد کیا جائے گا. لیکن اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے اس پر بات کر رہے ہیں. قیامت سے پہلے آج آپ کون سے علامہ صاحب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اصل میں ترتیب سے چلنے والی بات نہیں ہے، لیکن میں آج کی نشست میں ذکر کروں گا نزول عیسیٰ علیہ السلام کا. پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ. روح اللہ. ان کا چونکہ وہ آسمانی الاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. یہ اللہ کی قدرت کہ ماں باپ نہیں ہوں وہ تب بھی کر سکتا ہے، ماں باپ ہوں اور نہ ہو تو یہ اللہ کے کام ہے. حضرت جبریل امین آئے تھے حضرت مریم کے پاس اور انہوں نے پھونکا تھا اور کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تجھے دوں ستھرا بیٹا. دینے والا اللہ، مگر حضرت جبریل امین نے کہا میں دوں، تو بندے کا دینا یہ بھی رب کا دینا ہے، اللہ ہی کی طرف سے اختیار تھا. تو جو مجازی نسبت نہیں مانتے شاید وہ توجہ نہیں کرتے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. ان کے کمالات کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، ماں کے پیٹ سے بائی برتھ بلائنڈ، لیپریسی والا یا جس کو وہ ہمارے اردو میں اسپیچز بھی کہتے ہیں، پھل بیری کوڑ ہو جاتی ہے، ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اسی لیے آپ کو مسیحا کہا جاتا ہے. مسح کے معنی ہاتھ پھیرنا،
मसीहा हाथ फेर के शिफा शिफा देने देने वाला। वाला, बिल्कुल। तो वो कुरान में है कि मैं शिफा देता हूँ मादरजाद अंधे को और लेप्रेसी वाले को, कोढ़ वाले को, और मैं जिंदा करता हूँ मुर्दे को। मैं मगर बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी ये कमाल अल्लाह ने मुझे दिए, मैं करता हूँ मगर अल्लाह के हुक्म से। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनके ज़माने में ये बीमारियाँ बहुत थी, अल्लाह ने उनको ऐसे मोजज़े दिए। वो खुद कहते हैं तुम घर में क्या खा के आए हो, क्या छुपा के आए हो, मुझसे पूछ लो मैं बता दूंगा। कुरान में वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, क्योंकि नबी कहते ही उसको हैं जो गैब की खबरें देता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों में निज़ा हो गया था, झगड़ा हो गया था। तो ये गुस्ल करके निकले थे, 2 चादरें थी जिस तरह इहराम में होती है, इनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे, उसी तरह अल्लाह ने इनको आसमानों पर उठा लिया। ये जब क़यामत से पहले उतरेंगे वो पानी के कतरे उसी तरह टपक रहे उनकी, यानी आप कितने बरस हो जाएंगे, 2000, 3000, 4000, जितने भी, उनके कोई रिंकल नहीं आएंगे, उनकी सेहत में कोई फर्क उठा लिए गए थे वैसे ही अल्लाह ने इंटेक्ट वैसा ही रखा। अच्छा, वो आते हैं शब कदर में, क्योंकि वो है ना तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, तो वो रूहुल्लाह है, तो वो भी आते हैं, वो ज़मीन पर आते हैं, सैर करते हैं, हज करते हैं, मगर ज़ाहिर होंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। आएंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दफन होंगे। सलीब का निशान, ये जो क्रॉस है, ये वो ख़त्म कर देंगे। अच्छा, सूअर का खातिमा हो जाएगा, यानी उस वक़्त कोई सलीब की पूजा, क्योंकि हज़रत ईसा के बारे में कुरान में है कि ना उनको फांसी दी गई, ना उनको कत्ल किया गया। तो ये चीज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ़ ले आएंगे, तो फिर ये बातें सारी ख़त्म हो जाएंगी। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो ज़मीन पर वक्त गुजारेंगे वो बहसीयत नबी नहीं गुजारेंगे, क्योंकि उनकी नबूवत का ज़माना ख़त्म हो गया। वो अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल करेंगे और नबी के शहजादे के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम महदी इमाम होंगे और हज़रत ईसा उनके पीछे, नबी करीम की शरीयत। और ये भी ज़ाहिर है क़यामत की निशानी, इस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। दिमिश्क कहते हैं जिसको इंग्लिश वाले डमास्कस कहते हैं, सीरिया, उसकी जामिया मस्जिद उमवी के मीनार पर उतरेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये थोड़ा सा जिक्र। अल्लामा साहब, मैं चाहती हूँ कि इस पर हम अगली नशिस्त में भी बात करें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और लोगों को पता होना चाहिए। आपने क़यामत से पहले का हमारा ये सेगमेंट देखा, अल्लामा साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे इंशाल्लाह। ये आज हमारी अफ्तार नशरियात में भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबका जो पसंदीदा सेगमेंट है वह इय्याका नस्तईन, और ख़ास तौर पर 2 रोज़ से जो हमें सबसे ज़्यादा फ़ीडबैक आ रहा है ख़वातीन का, हमारी बहनों का, माओं का, बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक है इस सेगमेंट के बारे में। रूहानी शख्सियत शेख तारिक अहमद शाज़ली साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। दुआ दवा दोनों में बहुत असर है इनकी, अल्लाह ने बहुत असर दिया है, और ये वज़ाइफ बताते हैं। आप अपने मसाइल हमसे शेयर करते हैं, आपकी कॉल्स हम शामिल करते हैं इस सेगमेंट में। तो वक्त ज़ाया किए बगैर शाज़ी साहब, अस्सलामु अलैकुम। शाज़ी साहब आज की कॉल्स शामिल करते हैं। जी, कौन कहाँ से हमारे साथ? जी कौन? जी अस्सलामु अलैकुम, कौन कहाँ से? मैं सना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सना, कहिए क्या चीज़ है जो आप डिस्कस करना चाहेंगी, किस बात का वजीफा पूछना चाहेंगी? जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा बच्चा ना बहुत ज्यादा तंग करता है और जिद बहुत करता है, तो उसके लिए कोई वजीफा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सना, क्या उम्र है आपके बच्चे की? मेरे बच्चे की उम्र है 5 साल। 5 साल का बेटा है आपका? ठीक है, 5 साल का बच्चा है, बहुत जिद करता है, तंग करता है। बिस्मिल्लाह। या रशीदो, या रशीदो, अल्लाह ताला का इसम है। अगर ये एक तस्बीह पढ़ के पानी पे या उसके फीडर पे, दूध पे वगैरह पे दम करके उसको पिलाएं रोज़ाना, तो इंशाल्लाह बच्चा 101 बार रोज़ाना, ये 101 बार फर्माबरदारी के लिए बहुत। या रशीदो, और जितने भी और भी लोग हैं अपने बच्चों को या रशीदो पढ़कर एक तस्बीह रोज़ाना अगर आप पिलाते हैं उसके पानी पर, या कोई भी खाना जो आप उसे खिला रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे कौन कॉलर है जी हमारे साथ?
کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ سن سکتے ہیں؟ اچھا ہم رابطہ کرتے ہیں، دوبارہ کال آئے گی تو ہم شامل کریں گے. جی یا شہیدو بھی پڑھتے ہیں تو اس سے بھی بچہ صحیح ہو جاتا ہے جو ضد کرتا ہے. کل بتایا تھا اس کا بھی. یا اس کا بھی بتایا تھا. شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو اللہ کے نام ہے اس میں کتنا اثر ہوتا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں یہ انتہائی اثر رکھتے ہیں. پوری دنیا میں جو فیل ہو رہا ہے ان صفاتی ناموں کا اثر ہے، اسی کا اثر ہے. اچھا شاہد صاحب کچھ لوگ غلطی سے ایسے نام رکھ لیتے ہیں، جیسے اگر کوئی اپنے بچے کا نام رشید رکھ لیتا ہے، عبد الرشید نہیں رکھتا، تو پھر اس کا بھی جی اصل میں جتنے بھی اسم الہی ہیں ان کے جب نام بچوں کے رکھے جائیں تو ان کے ساتھ عبد لگانا اور ضروری ہے، پورا نام لیا جائے. پورا نام لیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ناموں میں سے ہیں عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الرشید. تو یہ اس ٹھیک ہے طریقے بالکل. تو عبد لگانا جو ہے وہ ضروری ہے اگر آپ اسم الہی میں سے رکھ رہے ہیں. جی کون کالر ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. میں وعلیکم عائشہ لاہور السلام. سے بات کر رہی ہوں. جی کہیے. جی مجھے یہ سوال کرنا ہے علامہ صاحب سے کہ ہمیں جنات اور نجس مخلوقات سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. ٹھیک ان ہے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بالکل یہ ہم پوچھ لیتے ہیں. شازی صاحب ان چیزوں سے بچنے کے تو بہت سارے وظائف ہیں، لیکن اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب مخلوق سے محفوظ رکھتا ہے. اچھا اور نماز میں ایسی کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے؟ سورہ ناس کا بھی میں نے سنا ہے کہ اگر سورہ فلق اور ناس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے تھا کہ آپ جس وقت رات کو سونے کے لیے لیٹتے تھے تو آپ دونوں سورتوں کی تلاوت فرما کے اور ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن مبارک پر سبحان پھیرتے اللہ تھے. سبحان اللہ. تو اس سے یہ بات ثابت ہے تو کہ یہ اسے تو تمام روٹین کا حصہ بنا لینا چاہیے. تو ان چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور آپ نے بتایا آیت الکرسی بھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے آیت الکرسی اور یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ آپ پڑھیں گے تو اس سے بہت بہتری آتی ہے. اور شازی صاحب کوئی ایسی دعا ہو، یہ لوگوں کو بڑا ڈر ہوتا ہے، بڑا خوف ہوتا ہے یہ نظر بد کے حوالے سے، تو میری بھی والدہ ہیں وہ ہر وقت کہتی ہیں کہ بھائی نظر بد اس سے بچنا چاہیے، تو اس کے لیے کیا ہمیں پڑھنا چاہیے؟ ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ٹھیک ہے. اگر یہ 3 بار صبح شام پڑھ لی جائے تو ہر طرح کی آفات اور بلایات اور نظر بد سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے. جی کون کہاں سے؟ اچھا لائن ڈراپ ہو گئی ہے. شاہد صاحب اگر یہ آپ دعا ایک دفعہ آہستگی سے ہمارے ناظرین کے لیے پڑھ دیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. ٹھیک ہے. تو اس سے نظر بد اور ایسی 3 جو دفعہ بھی صبح اور چیزیں 3 دفعہ اگر شام پڑھ لی جائے، صبح فجر کے بعد اور شام کو عشاء مغرب کے بعد، یا جب سو کے اٹھیں آدمی وضو کر کے اس کے بعد پڑھ لی جائے اس کو، تو یہ ہر طرح کی آفات ناگہانیاں سے، ایکسیڈنٹ سے، حسد سے، جادو سے، جن جنات کے شر سے سب سے محفوظ رکھتا ہے. جو صبح پڑھ کے نکلے گا وہ شام کو واپس گھر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو شام کو پڑھ کے نکلے وہ صبح تک گھر آئے اپنے. سبحان اللہ. تو بالکل یہ حفاظت میں محفوظ رکھتا ہے. جیسے آیت الکرسی آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. جی ہاں بالکل کھانے کے نقصانات مضرات سے محفوظ رکھتی ہے اگر کھانے کے ٹائم پڑھی جائے تو. اور آج کل تو اگر آپ باہر کھانا کھانے جائیں تو ضرور یہ دعا پڑھیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کس صورتحال میں کھانا بن رہا ہے. جی کون کالر کہاں سے؟ جی کالر کون ہے، کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ہادیقہ بات کر رہے ہیں اسلام آباد سے. جی کہیے. جی میں کہہ رہی تھی کہ وہ میری بیٹی ہے، نمرا نام ہے اس کا، تو ان کے ساتھ تھوڑا مسئلہ رہتا ہے. مطلب ان کے مائگرین کا میں نے کافی علاج کروایا ہے، سر درد کا، اس کا مطلب بہت ہر طرح سے علاج ہو گیا، مگر ابھی بھی نا اس کے سر کا درد ختم نہیں ہوتا. تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، پلس اس کے رشتے کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں. کیا عمر ہے ان کی؟ 23. 23 سال کی ہیں. سر میں بھی درد رہتا ہے اور رشتے کے لیے پریشان ہیں. اچھا میری مائیں ویسے بہت جلدی رشتوں کے لیے پریشان ہو جاتی ہے. 23 سال کی ہے بچی ہے. ابھی آپ دعا کریں اللہ سے جو ان کے حق میں بہتری ہو. لیکن شاذلی صاحب آپ کے سر کے درد کے لیے ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ سورہ فلق 7 دفعہ پڑھ کے ان کے دونوں کانوں میں دم کر دیا جائے. اچھا تو کسی سر بھی کا وقت. درد دفع ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات رشتوں کے لیے یہ ہے کہ یا عزیز ہو یا لطیف ہو، اگر 300 مرتبہ وہ بچی پڑھے اور آگے پیچھے درود شریف 3 5 یا 7 بار کچھ عرصے اس کی مداومت رکھے
ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یا رشتہ بہت عزیز ہو اچھا یا لطیف ہو. جی روزانہ بہت اچھے کتنی رشتے بار؟ آتے ہیں اس سے 300 بار. 300 بار. جتنی میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں اور ظاہر ہے رشتوں کا جو یہ معاملہ ہے گھر گھر کا یہ آج کل ظاہر مسئلہ ہے, تو یا عزیز ہو یا لطیف ہو 300 بار آپ روزانہ پڑھیں اور ایک عرصے تک اس کو جاری رکھیں. تو شازی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بہت اچھا اور نیک رشتہ آئے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی کون کہاں سے؟ جی میرا نام زین ہے اور میں کراچی سے ہوں. جی جی بولیے کیا مسئلہ ہے جو آپ پوچھنا چاہیں گے اس کا حل؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہ میرے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, ان کو نا 12 سال کی عمر سے, ابھی ان کی 18 سال عمر ہے, لیکن ان کا نا 12 سال کی عمر سے ہڈیوں کا شوگر ہے. تو وہ شوگر جو ہے نا وہ ان کا گودا ختم کر رہی ہے. ہڈیوں کا شوگر؟ بتا دیجیے. جی ہڈیوں کا شوگر ہے؟ جی انہیں ہڈیوں کا شوگر ہے اور وہ ان کی ہڈیوں کا نا گودا ختم کر رہا ہے وہ شوگر. تو پہلے آپ اس کے لیے کچھ بتا دیجیے جس سے وہ صحتیاب ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ میرے علم میں اضافے والی بات ہے, میں نے ایسا ہوتا ہے ایسا شازی صاحب کو؟ اچھا تو اس کے لیے کوئی ہے وظیفہ؟ جی سورہ فاتحہ ٹھیک ہے 41 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں, اور اس کے ساتھ درود ابراہیم پڑھیں 7 بار. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ 41 بار. اور اس مرض کے لیے بہت ہی لاجواب ہے وہ. اچھا زبردست. ٹھیک ہے جی, یہ ہمارا سیگمنٹ جو آپ سب کو بے حد پسند آتا ہے, شازی صاحب یہاں پر موجود ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور جو آپ کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے کیا دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ, قرآن سے ہی نکلی ہوئی یہ دعائیں ہیں, آیتیں ہیں اور اللہ کے ناموں میں سے ہیں, تو اس میں سے ہی آپ کو یہ سارے مسائل کے حل اور علاج ملتے ہیں. جناب اب ہم بڑھ رہے ہیں, آپ سب کا ایک بہت فیوریٹ سیگمنٹ ہے کہ کیا ہوگا سحری میں, اور رابعہ کی سحری میں خاص طور پر کیا ہوگا. تو افطار میں کیا ہوتا ہے یہ بتاتی ہیں ہماری ناہید آپا, لیکن اب سحری اور خاص طور پر رابعہ کی سحری میں کیا ہے, اس کے لیے ہمیں آپ ہماری بہت ہی پیاری سی شیف ہیں شمائلہ, انہوں نے جوائن کیا ہے. سمیرہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم سمیرہ, کیا حال ہے؟ جب میں کالرز لیتی ہوں نا تو میں اتنی ساری عورتوں کے نام سنتی ہوں کہ میں خود پریشان ہو جاتی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. آپ کچھ دن رک کر آئیں لیکن آ گئیں, تو اچھی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کچن میں موجود ہیں. سمیرہ کیا ہے آج رابعہ کی سحری میں؟ آپ بتائیے آپ کو پسند کیا ہے؟ مجھے تو سب کچھ پسند ہے. وہی بنانا ہوگا. آپ کو دکھ نہیں رہا کہ مجھے سب کچھ پسند ہے, تو یہ آپ کو پسند ہوگا اب سے وہی بنے گا. اچھا میں نے کل بنائے تھے آپ کی غیر موجودگی میں اسکریمبلڈ ایگز, تو میں تو بہت کھاتی ہوں اسکریمبلڈ ایگز, مجھے بہت پسند ہے, لیکن وہ ہے میرا کیونکہ میں زیادہ ٹائم گزار نہیں سکتی کچن میں, تو میں جلدی جلدی بس. اچھا آپ نے اسکریمبلڈ ایگ میں ڈالا کیا تھا؟ اچھا میں نے ڈالا تھا 2 عدد میں نے انڈے لیے تھے, بٹر میں نے تھوڑا سا ملایا تھا, اس میں دودھ ملایا تھا, اور یا میں گھر میں ہوتی ہوں تو کریم بھی ملا لیتی ہوں تھوڑی سی, اور میں نے جو ہربس ہیں وہ ڈالے. ٹھیک ہے, اب کل انشاءاللہ میں آپ کے لیے اپنے طریقے سے اسکریمبلڈ ایگز, اسکریمبل ایگ اس کو نہیں کہیں گے, اس کا دیسی نام ہے انڈے کا خاگینا, بٹ وہ ہوتا اسکریمبل اسی طرح کا ہے, اور بالکل نہیں کریمی نہیں ہوتا. اب آپ کل کھا. اچھا کل میں کھاؤں گی. تو ویسے آج کیا بنا رہی ہوں؟ آج میں بنا رہی ہوں نیوٹیلا فرینچ ٹوسٹ. فرینچ ٹوسٹ وہی ہے, بٹ ایک اس کو نیوٹیلا کے ساتھ اس کو تھوڑا سا ٹوسٹ دے کے بنائیں گے. اچھا زبردست. تو چاکلیٹ فرینچ ٹوسٹ بننے جا رہا ہے, تو جلدی سے اس کے انگریڈینٹس بتا دیں, پھر جب واپس آئیں گے تو یہ تیار. ڈیفینیٹلی اس میں ہم ڈالیں گے 1 کپ دودھ, 2 انڈے, تھوڑا سا وینیلا ایسنس اور چینی حسب ضرورت. بس تو یہ تو بہت سمپل ہے. اور ڈالیں گے ہم اس کو ملائیں گے. تھوڑی سی سائڈز میں نے 2 سائڈ کاٹ دیے, 2 چھوڑ دیے. اس کے بعد ہم سائڈز کے ہم بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں. بالکل اس کو ڈرائی کر کے بریڈ کرمز بن سکتے ہیں. پھر ہم اس کو فرائی کر کے ایک سلائس پہ نیوٹیلا ڈالیں گے. بالکل. اس کے بعد آپ کا جو بھی پسندیدہ فروٹ ہے, بنانا ڈالیں, اسٹرابیریز ڈالیں, آج کل تو ایک سے ایک فروٹ بازار میں آیا ہے. لیکن ایک سے ایک فروٹ کیسے ڈالیں عمران بھائی؟ میں نے سنا ہے کہ کوئی 200 روپے کم سے تو سیب دے نہیں رہا, 150 روپے درجن کیلے مل رہے ہیں. 150 روپے. مجھے یاد ہے ہم مذاق میں کہتے تھے 12 کے 12 کیلے, یعنی 12 روپے میں 12 کیلے. اب تو وہ اب بس یاد کر سکتے ہیں, 12 روپے میں 1 کیلا بھی نہیں دیں گے یہ لوگ, تو یہ حال ہو گیا ہے. اور لیمو میں نے سنا ہے کوئی 450 روپے کے ہو گئے. آپ اندازہ لگائیں. کوئی سمیرہ یہاں پہ ریسیپی آپ لیمو والی مت بنائیے گا, ایسی کی تیسی ہم لیں گے نہیں. اچھا پھر میری والدہ کہہ رہی ہیں کہ جب میں گئی میں نے بڑا احتجاج کیا وہ فروٹ والے سے کہ اتنے مہنگے کیوں ہیں فروٹ, تو کہتا ہے باجی 5-10 دن تو اب آپ کرنے دینا ہمیں, 5-10 دن بعد پھر سستے کر دیں گے. یعنی یہ رحمتوں والا اگر اشرا ہے تو آپ اس میں کم کریں چیزیں. کئی ممالک میں تو سستی ہو جاتی ہیں, بہت سے ممالک غیر مسلم بھی وہ بھی یعنی کہ سستا کر دیتے ہیں. غیر مسلم اپنے تہواروں پر ہر چیز سستی کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. میں تو پہلے ہی دن یہ بات کی تھی کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی بنے
اور احساس پیدا کریں. یہ احساس نہیں ہے تبھی تو یہ حال ہے. اسپیشلی تو یہاں پر احساس ہونا چاہیے تھا اس ملک میں. ہاں جی بالکل. تو اگر آپ بھی کوئی چیز کسی چیز کی دکان لگاتے ہیں, ریڑھی لگاتے ہیں, آپ یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, تو میری آپ سے گزارش ہے, ظاہر ہے کمانا آپ نے ہے, آپ کا کاروبار ہے, آپ کی دکان ہے, وہ چلے گی, لیکن اتنا ہی فائدہ کمائیں جتنا آپ کسی چیز کو خریدتے ہوئے کسی کو دینا سمجھ سکیں. نٹیلا فرینچ ٹوسٹ تیار ہو گئے. جلدی سے کوئکلی اس کی ریسیپی بتا دیں سمیرا. اس میں آپ نے 1 کپ دودھ لینا ہے, ٹھیک ہے, 1 انڈا لینا ہے, چینی آپ حسب ضرورت لے لیں, میں نے 2 ٹیبل اسپون لیا تھا, اور لازمی وینیلا ایسنس, تاکہ وہ تھوڑا سا ایک انڈے کی اسمیل نہیں آئے. اس کو آپ اچھے سے پھیٹے, چینی جب گھل جائے گی اس میں آپ نے 1 سلائس کو سوک کیا 2 سے 3 منٹ کے لیے, اور پھر بہت کم تیل میں, بالکل ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے اس کو, 1 چمچ بالکل اس میں آپ نے فرائی کر لیا. 1 آپ فرائی کرتے گئے, اپنے پلیٹر میں نکالتے گئے, اور اس کے اوپر نیوٹیلا اسپریڈ کرتے گئے بٹر نائف سے. اس طرح آپ نے 2 3 4 جتنی لیئرز کرنی ہے آپ نے لیئرز کر دی. آخر میں آپ نے اس کے اوپر اپنا پسند کا فروٹ ڈال دیا. میں نے اس وقت اس کو کاٹا نہیں, آپ اس کو ٹرائنگل میں, اسکوائر میں. اور یہ تو بچے بہت شوق سے کھائیں گے. اگر آپ کے بچوں کی روزہ کشائی ہے تو ضرور ان کے لیے بنائے. تھینک یو سمیرا, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ زبردست سے جو ہے فرینچ ٹوسٹ بنائے ہیں, تھوڑا سا ان کا جو ہے چینج کیا ہے, یہ ماڈرن قسم کے فرینچ ٹوسٹ. جناب کوئز کا ہمارا سیگمنٹ رب زدنی علما, اور سحر میں جو ہمارا رب زدنی علما ہوتا ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری خواتین جو بہنیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر موجود ہوتی ہیں. تو وقت ضائع کیے بغیر آج اپنی ٹیم سے آپ کا تعارف کروائیں گے. بسم اللہ. سب سے پہلے جو فاطمہ جناح ٹیم ہے اس میں ہے نمرا خان اور آصفہ قمر, دونوں سہیلیاں ہیں. السلام علیکم. اس کے بعد بیگم رانا لیاقت علی میں ہے انم اسلم اور حدیقہ اسلم, یہ دونوں بہنیں ہیں, ظاہر ہے ناموں سے ہی ظاہر ہے. اور اس کے بعد آبادی بانو بیگم میں جو ٹیم ہے اس میں ہے یسرا اشرف اور اقرا اشرف, یہ بھی دونوں بہنیں ہیں. السلام علیکم. آپ سب کو مائک میں بولنا ہے کیونکہ مجھے ویسے آپ کی آواز نہیں. بہت شکریہ آپ کا. جناب آپ تینوں تیار ہیں؟ اپنا رب زدنی علما سحر نشریات کا ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اب سب سے پہلے میرا سوال ہے ٹیم فاطمہ جناح سے. دونوں سہیلیاں, کیا آج 2 ٹیمز جو بہنوں پر مشتمل ہیں آپ انہیں ہرا سکتی ہیں یا نہیں؟ آپ کے اوپر ہے. آپ سے ہوں گے 4 سوال اور دیکھتے ہیں کہ آپ اس کا کس طرح سے جواب دیتی ہیں. آپ کو میں آپشنز دوں گی اور آپ کے پاس اس راؤنڈ کے لیے کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, تو آپ صحیح جواب دیں گی تو آپ کو 10 نمبر مل جائیں گے. جناب آپ سے میرا پہلا سوال ٹیم فاطمہ جناح, ہجرت کی شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر کون سوئے؟ آپ کے آپشنز ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی کرم اللہ وجہہ, یا پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہجرت کی شب حضرت علی کرم اللہ وجہ. جواب بالکل درست ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ. سبحان اللہ. آپ سے میرا دوسرا سوال, قرآن مجید میں کتنی سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا؟ حروف مقطعات جنہیں لوح قرآنی بھی کہا جاتا ہے. مقطعات, حروف مقطعات سے کن سورتوں کا آغاز ہوا؟ کتنی سورتیں؟ 24, 29, 34 یا پھر 40؟ کتنی ایسی سورتیں ہیں قرآن مجید میں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا؟ 34. 34 آپ کا جواب بالکل غلط ہے. 34 نہیں بلکہ 29 ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا. آپ کے لیے میرا تیسرا سوال, فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ میں کتنے بت نصب تھے؟ 300, 340, 360 یا پھر 380؟ 360. 360 جواب بالکل درست ہے. اب تک 3 سوالوں میں سے 1 سوال کا جواب آپ نے غلط دیا ہے. آپ سے میرا آخری اور چوتھا سوال, درہ بولان کن 2 ملکوں کو آپس میں ملاتا ہے؟ آپ کے آپشنز ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش, ایران اور پاکستان, پاکستان اور افغانستان یا پھر پاکستان اور چین؟ پاکستان اور افغانستان. پاکستان اور افغانستان جواب بالکل غلط ہے. ایران اور پاکستان کو ملاتا ہے آپس میں. اس لیے 4 سوالوں میں سے 2 کا جواب آپ نے بالکل غلط دیا ہے.
ٹیم بیگم رانا لیاقت علی، کیا آپ تیار ہیں؟ آپ کے لیے میرا پہلا سوال، تحویل قبلہ کا حکم کس نماز میں نازل ہوا تھا؟ نماز فجر میں، نماز ظہر میں، نماز عصر میں یا پھر نماز عشاء میں؟ نماز ظہر۔ نماز ظہر جواب بالکل درست ہے۔ مدینہ طیبہ کے مغرب میں جو واقع ہے مسجد قبلتین، وہ بھی اسی تحویل قبلہ کی یاد میں ہے، اگر آپ کو میں بتاؤں۔ آپ سے میرا دوسرا سوال، ٹیم بیگم رانا لیاقت علی، پہلا سجدہ تلاوت کس پارے میں ہے؟ 6 پارے میں، 7ویں سپارے میں، 9ویں سپارے میں یا پھر 10ویں سپارے میں؟ پہلا سجدہ تلاوت 9واں پارہ سورۃ الاعراف، آیت ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ سبحان اللہ، بالکل درست جواب، یہی آیت اور 9ویں سپارے میں ہے سجدہ تلاوت۔ آپ سے میرا تیسرا سوال، بیگم رانا لیاقت علی، اور بڑی اچھی تیاری کر کے آئی ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، لیکن یہ سوال دینی نہیں ہے تو آپ تیار ہو جائیے۔ کرکٹ سے متعلق ہے یہ سوال۔ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے پہلی سینچری، سب سے پہلا 100 سینچری کس نے بنائی تھی؟ سعید انور، انضمام الحق، کیون پیٹرسن یا پھر چارلز بیٹمین؟ آپ کی آسانی کے لیے یہ بتا سکتی ہوں میں کہ 1877 میں یہ میچ ہوا تھا، تو کچھ آپشنز تو آپ کے ویسے ہی اس میں سے مائنس ہو جائیں گے۔ ٹیمز بھی آپ کو بتا دوں گی اگر زیادہ مشکل ہوئی، کیونکہ سوال ظاہر ہے مشکل ہے، خواتین کے لیے تو ہے، بڑی کم خواتین ہوتی ہیں جنہیں کرکٹ کا ہوتا ہے۔ آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ہوا تھا جناب یہ میچ، اب بتا دیجئے، مزید آپشنز میں نہیں دے سکتی۔ لاسٹ کے 2 آپشن کیا بتائے تھے آپ نے؟ کیون پیٹرسن اور چارلز بیٹمین۔ وقت کم، جلدی سے۔ چارلز بیٹمین۔ چارلز بیٹمین جواب بالکل درست ہے، مبارک ہو، تکا لگایا لیکن کام آ گیا۔ آپ سے میرا آخری سوال، اور یہ سوال کا جواب کیونکہ آپ دونوں کراچی سے ہیں آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے، جامعہ کراچی کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا تھا؟ یونیورسٹی آف کراچی۔ آپ کے آپشنز ہیں 1951، 1951، 1953، 1955 یا پھر 1957۔ انگلش میں بتائیں گی؟ 1951، 53، 1955 یا پھر 1957۔ یونیورسٹی آف کراچی کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا تھا؟ 1951۔ 51 جواب بالکل درست ہے۔ اس طرح کسی بھی سوال کا آپ نے غلط جواب نہیں دیا تو اب سارا جو پریشر ہے وہ ٹیم بانو بیگم کے اوپر ہے، کیونکہ اگر آپ نے بھی تمام 4 سوال کا صحیح جواب دے دیا تو آپ سے ایک بزر راؤنڈ کا سوال ہوگا اور اسی میں نتیجہ نکلے گا کہ کون جیت کے جاتا ہے آج یہاں سے وننگ پرائز۔ ٹیم سی، آپ سے میرا پہلا سوال، ذوالنورین یعنی 2 نور والا، ذوالنورین کس کا لقب ہے؟ آپ کے لیے میرے آپشنز ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کی وجہ معلوم ہے آپ کو؟ جی، کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے شادی کی تھی۔ جی، یک کے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں، رقیہ بنت محمد اور حضرت ام کلثوم بنت محمد۔ بالکل درست جواب۔ اس لیے آپ کیونکہ حضور اکرم کی پیاری 2 شہزادیاں، 2 صاحبزادیاں آپ کے گھر گئیں، آپ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو 2 نور والا کہا جاتا ہے، آپ 2 نور والے کہلاتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ آپ سے میرا دوسرا سوال، حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس سن ہجری میں ہوا؟ اور آج ہم بات بھی حضرت فاطمہ ہی کی کر رہے ہیں۔ آپ کے آپشنز ہیں سن 2 ہجری، سن 3 ہجری، 4 ہجری یا پھر 5 ہجری۔ سن 2 ہجری۔ سن 2 ہجری آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اب صرف آپ 2 سوال دور ہیں مقابلہ برابر کرنے کے لیے۔ آپ سے میرا سوال جو کہ اب دنیاوی معلومات سے متعلق ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ، یہ تو ہم نے پڑھا بھی ہے نا، سندھ طاس معاہدہ کب طے پایا تھا؟ آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ اور ایئر بھی بتانا ہے۔ 19 ستمبر 1960، 19 ستمبر 1965، 9 ستمبر 1968 یا پھر 16 ستمبر 1970۔
19 सितंबर 1960। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, यही है सही तारीख और साल। आपसे मेरा आखिरी सवाल, और आप अच्छी तैयारी करके आई हैं इसलिए मुझे खुशी है। निगारिस्तान, निगारिस्तान किस शायर की नज़मों का मजमुआ है? मुनव्वर वारसी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, या फिर कायदे मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल? शायर मशरिक अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, या फिर मुनव्वर वारसी, किसकी शायरी का नज़मों का मजमुआ है निगारिस्तान? वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुनव्वर वारसी, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, या फिर अल्लामा इकबाल? वक्त ख़त्म। मुनव्वर वारसी। मुनव्वर वारसी, आपका जवाब गलत है, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। इसलिए बेगम राना लियाकत अली आज का ये रब्बे ज़िदनी इल्मा जीत गई है। रब्बे ज़िदनी इल्मा की हमारी विनर टीम के लिए वेस्ट पॉइंट की जानिब से ज़बरदस्त किचन अप्लाइंसेस जा रहे हैं, जल्दी से ले आइए। और डायमंड फोम की जानिब से एक फोल्डिंग मैट्रेस भी जा रहा है जो कि खासा महंगा होता है, लेकिन आपको ये मिल रहा है। जो हमारी फर्स्ट रनर अप टीम है, यानी दोनों ही हैं, इसमें से एक टीम को मिल रहा है फोटाइल की जानिब से चॉपर, जबकि और इसके साथ डायमंड फोम की जानिब से भी कुछ तहाइफ मिल रहे हैं। और सेकंड रनर अप टीम के लिए भी फोटाइल की जानिब से आयरन है और डायमंड फोम की जानिब से तहाइफ हैं। आप तीनों को बहुत मुबारक, और बेगम राना लियाकत अली आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप आज का रब्बे ज़िदनी इल्मा जीत गई हैं। के साथ ही पाकिस्तान भर में मुसलमानों ने अपना आज तीसरा रोज़ा इख्तियार किया है। हम इस दौरान जब हमारे इस घर में नमाज फ़जर की अदायगी का अहतमाम होगा, आप देख सकेंगे मशहूर मारूफ सेगमेंट, इल्मी सेगमेंट आलिम ऑनलाइन, जिसमें आज मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम आपके ऑनलाइन मैसेजेस का जवाब देंगे। आलिम ऑनलाइन में खुश आमदेद। आज हमारे साथ उलमाए कराम के पैनल में शामिल हैं अल्लामा कौकब नूरानी ओकाड़वी साहिब, मुफ्ती नजीब अहमद साहिब और अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहिब। आज का पहला सवाल हमें मौसूल हुआ है हैदराबाद से। अगर कोई किसी से कर्ज ले लेकिन वो इस शर्त पर दे कि वो इस रकम देने की मद में कुछ इजाफी रकम भी लेगा, क्योंकि तब तक इस पैसे की ओरिजिनल वैल्यू कम होगी, तो क्या ये भी सूद होगा? कर्ज पे अगर पहले से कर्ज देने वाले ने ये शर्त रखी है कि मैं इस पे इजाफी रकम वसूल करूँगा, तो ये जायज़ नहीं है, ये सूद ही की शक्ल है। और बल्कि जिसे रिबाउल जाहिलिया या रिबाउल कुरान कहा जाता है, कुरान करीम में जिस सूद का ज़िक्र है वो यही सूद है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से किसी ने सवाल किया था कि सूद किसे कहते हैं, रिबा किसे कहते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कुल्लु क़र्ज़िन जर्र नफ़अन फ़हुव रिबा, हर वो कर्ज़ जो अपने साथ किसी नफ़े को खींच के लाए उसे सूद कहते हैं। तो पहले से मशरूत इजाफ़ी रकम की शर्त के साथ पैसा देना, कर्ज़ देना किसी को, और फिर कर्ज़ प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा वसूल करना, ये सूद कहलाता है। और जहाँ तक ये सवाल है कि वैल्यू गिर जाती है उसकी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई आज का मसला नहीं है, ये हमेशा से ये चीज़ चलती चली आ रही है। वैल्यूएशन में कमी बेशी होती है, लेकिन कर्ज़ क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और ये इबादत है, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये इबादत है असल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने कर्ज़ देने की भी बहुत बड़ी फजीलत बयान की है, लेकिन कर्ज़ लेने से बचने की भी ताकीद फरमाई है। कर्ज़ के शरीयत ने अहकाम बयान फरमाए हैं। अगर एक शख्स जो है वो किसी को कर्ज़ देना चाहता है और इस शर्त के साथ कर्ज़ देना चाहता है कि मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूँ, 2 महीने बाद, साल बाद मैं आपसे 150 रुपया लूँगा, इसलिए कि उस वक्त तक इस रुपये की वैल्यू जो है वो डिवैल्यू हो चुकी होगी, ये रिबा है और ये सूद है। रुपए के बदले में बढ़ा के सूद रुपया लेना जो है ये शरअन जायज़ नहीं है। अगर जिन्स बदल जाए कि मैं आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, आपने कल मुझे इसके बदले में गंदम देनी है,
آپ نے مجھے اس کے بدلے میں ڈالر دینے ہیں، آپ نے مجھے یورو دینے ہیں. اگر جنس بدل جاتی ہے تو پھر بڑھا کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر روپے کے بدلے میں روپے بڑھا کے واپس لینے ہیں شرعاً جائز نہیں، یہ سود ہے. گندم کے بدلے میں گندم بڑھا کے لینی ہے، جو کے بدلے میں جو بڑھا کے لینے ہیں، کوئی بھی جنس کے بدلے میں جنس بڑھا کے لینی ہے، وہ سود کہلائے گا. قرآن کریم نے واضح طور پر کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا. ہم نے تجارت تو آپ کے لیے جائز قرار دی ہے اور حلال قرار دی ہے، لیکن سود قرار حلال قرار نہیں دیا. یہ سود ہے اور یہ حرام ہوگا. آج کا دوسرا سوال ہمیں موصول ہوا ہے واٹس ایپ پر کوہاٹ سے. کیا لڑکی اپنا حق مہر خود طے کر سکتی ہے؟ شریعت نے ہماری دین میں لڑکی کے لیے والد کی طرف سے وراثت میں ایک حصہ رکھا ہے، لڑکے کے 2 ہیں، کیونکہ اس کو شوہر سے بھی ملتا ہے مہر بھی اور پھر آگے اس کی وراثت میں بھی. تو یہ پہلا اعتراض تو یوں ختم ہو گیا کہ لڑکی کا حصہ کم رکھا گیا، اس کو دونوں طرف سے ملتا ہے. اور یہ لڑکی کا حق ہے جس کو حق مہر یا ڈاوری وغیرہ کہتے ہیں. لڑکی اگر خود کہتی ہے کہ مجھے اتنا مہر چاہیے اور وہ بہت ایسا نہ ہو کہ بہت ضرورت سے زیادہ، جس کو کہا جائے کہ ان ایکسپیکٹڈ کروڑوں میں اربوں میں مانگے، وہ چیز نہ ہو، تو جتنا وہ مطالبہ کرتی ہے اس کا حق ہے، وہ مطالبہ کر سکتی ہے اور اسی کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے. یہ جو مہر ہے یہ لڑکی کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے. اس میں کوئی ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں رکاوٹ ہو، وہ خود مقرر کر سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل تو مہر جو ہے وہ ولی کا حق ہے کہ وہ طے کرے گا، لیکن اگر ولی کسی موجود نہ ہو کہیں پہ اور وہ لڑکی طے کرنا چاہے تو لڑکی طے کر سکتی ہے، کیونکہ اصل میں یہ ہے لڑکی والوں کے خاندان میں جو مہر دیا جاتا ہے اس کے مطابق مہر دینا چاہیے. یہ لڑکی ہی کا حق ہے، تو اگر وہ طے کر لے گی تو طے کر سکتی ہے، لیکن اپنے خاندان میں جو مہر ہے اس سے کم طے نہ کرے. یقیناً حق مہر کے تعین کا اختیار بنیادی طور پر لڑکی کو دیا گیا ہے. جس طرح اس وقت تک نکاح جائز نہیں ہے اور نہ ہی وہ واقع ہو سکتا ہے جب تک لڑکی خود اپنی رضامندی کے ساتھ کسی بھی مرد مومن، مرد مسلمان کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کرے اور اجازت دے کہ میں فلاں مرد مومن کو، فلاں شخص کو، اس کو معین ہونا چاہیے، شادی کرنے کی اجازت دیتی ہوں. ایک دوسرا یہ ہے کہ میں اتنا حق مہر لوں گی. حق مہر جو ہے وہ عورت مطالبہ کر سکتی ہے، وہ اس کا حق ہے، البتہ فریقین کا اس پہ اتفاق ہونا ضروری ہے. شرعی طور پر اس کی کوئی حد بندی نہیں کی گئی، 0 سے لے کر اربوں خربوں جہاں تک دونوں پارٹیاں راضی ہو جاتی ہیں وہ حق مہر شرعی ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لڑکیاں میری امت کی خوش نصیب ہیں جو اپنا حق مہر کم سے کم رکھتی ہیں، اور اس میں اگر وہ اپنے بزرگوں، رشتہ داروں، اہل خانہ، دوست احباب سے مشورہ کرنا چاہے تو مشورہ کر کے بھی وہ طے کر سکتی ہیں. بہرحال حق مہر کے تعین کا بنیادی حق جو ہے وہ عورت کو حاصل ہے، اور جو بھی طے پائے اسے دینا بھی واجب ہے اور وہ اس کی وہ مالک ہوگی. آج کا تیسرا سوال ہمیں موصول ہوا ہے سکھر سے. کیا ہم مردے کو غسل دینے میں شریک ہوں تو نماز جنازہ سے پہلے خود غسل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ آپ کسی میت کو، مسلمان میت کو غسل دیں تو اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. ایک شخص جو ثواب کی نیت سے کسی کو غسل دے اور اس کو طریقہ معلوم ہو تو اس پر اس کو بہت اجر ملتا ہے. غسل دیتے وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑوں پر پانی ایسا لگا ہو جو پاک نہ ہو، تو احتیاطاً بدن پہ چھینٹے پڑ گئے، کپڑے ہو گئے ایسے، تو آپ احتیاطاً غسل کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ نے غسل دیتے وقت احتیاط کی ہے اور آپ کو کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے تو لازمی نہیں ہے، لیکن کر لیں تو بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غسل دینے والے کے اوپر غسل دیا کسی میت کو
تو جو غسل دینے والا ہے اس پر غسل کرنا واجب یا ضروری نہیں ہے، ہاں مستحب ہے۔ تو اگر اس نے کر لیا تو اس کو اجر ملے گا، وہ مستحب ہے۔ لیکن اگر غسل نہیں کر سکا اور وضو کر کے نماز جنازہ میں شامل ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی ضروری اور واجب نہیں ہے۔ شرعی طور پر انسان کی میت کو جب وہ مرنے کے بعد ٹھنڈی ہو جائے اور ابھی اس کو غسل میت نہ دیا گیا ہو، کسی بھی زندہ انسان کے بدن کا کوئی حصہ اس میت کے بدن کے کسی بھی حصے سے مس ہو جائے سوائے بالوں کے یا ناخنوں کا آخری حصہ جو بڑھے ہوئے ناخن ہوتے ہیں، غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ اور حکم ہے کہ اگر وہ اس میت کی نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہتا ہے تو پہلے غسل مس میت بجا لائے اور پھر اس نماز جنازہ میں شرکت کرے، کیونکہ مرنے کے بعد وجود انسان کی دفاعی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے جسم سے ایسے ایسے جراثیم باہر خارج ہوتے ہیں جو دوسرے انسانوں کی موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ لہٰذا غسل میت اسی لیے اسی لیے واجب قرار دیا گیا۔ غسل مس میت کر کے نماز جنازہ میں شریک ہونا چاہیے۔ آج کے عالم آن لائن میں شامل محترم علماء کرام کا بہت بہت شکریہ۔ آپ بھی اپنا سوال میسج، ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ احساس رمضان کی سحر نشریات میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور ناظرین، اب وہ وقت ہے، اس سیگمنٹ کا وقت ہے جو بہت اہم ہے ہمارے لیے، بڑی محنت سے ہم نے تیار کیا ہے۔ ریاست مدینہ کی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ کاش جہاں ہم رہ رہے ہیں وہ ریاست مدینہ جیسی ہو، لیکن ریاست مدینہ کیسی تھی اور کن چیزوں کی بنیاد پر ریاست مدینہ جیسی ریاست ہم بنا سکتے ہیں، اس بارے میں بات کر رہے ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب۔ آئیے سیگمنٹ کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے اس نشست میں میں آپ کے سامنے ریاست مدینہ کی ایک اور اصول کو بیان کروں گا، وہ اصول کے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا اور جس پر کہ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں عمل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ناظرین جو بات قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت کچھ اور چیز ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوئی مختلف بات ہے۔ اصل میں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنی نمائندگی کے لیے اپنے رسول کو بھیجا، چنانچہ یہ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے میں سے ان کی بھی اطاعت کرو کہ جو اولو الامر ہیں، یعنی جن کو اقتدار ملا ہے، جو اتھارٹی میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں۔ اللہ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب بھی کسی ریاست میں رہیں گے وہ اس ریاست کے احکام کو بھی مانیں گے، وہ ان پر بھی عمل کریں گے، خواہ ان کا ذکر قرآن میں حدیث میں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ریاست یہ طے کرتی ہے کہ وہ دور جدید میں سڑک پر چلنے کے لیے کچھ ٹریفک کے قوانین ہیں کہ جن کا وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ ان کو نافذ کیا جائے تاکہ ٹریفک کو ایک خاص ترتیب ڈسپلن کے ساتھ چلنے کا موقع ملے، تو اس قانون کو بھی مذہبی حکم کے طور پہ مانا جائے گا، اس لیے کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس بات کا پابند کر رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ اولو الامر منکم، اپنے حکمرانوں کی بھی اطاعت کریں۔ یہ اطاعت اگر نہیں ہوگی
اور لوگ بعض احکام کو کہ جو حکمرانوں کی طرف سے ان کو پہنچے ہیں اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی گردانی جائے گی۔ تاہم حکمران چونکہ انسان ہوتے ہیں اور انسان ہونے کے ناطے وہ بعض ایسے احکام جاری کر سکتے ہیں کہ جو دین کے خلاف ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین، اصولوں یا ان کی حکمت، ان کی روح کے خلاف ہوں۔ اس وجہ سے آیہ مبارکہ میں آگے چل کے یہ فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہیں کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی اگر حکمران، اگر وہ لوگ کہ جو صاحب اقتدار ہیں کوئی ایسا قانون بنائیں کہ جس قانون کے بارے میں لوگوں کو اختلاف ہو، ریزرویشن ہو کہ یہ دین کے خلاف ہے یا دین کی روح کے خلاف ہے، اس پر عمل کرنے سے ان کو مشکلات آ رہی ہیں یا انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے دین نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے یہ کچھ اس سے انحراف کرتی ہوئی بات لگ رہی ہے، تو پھر مسلمانوں کے نظام میں کوئی ایسا اہتمام ہونا چاہیے کہ جس میں لوگ اپنے حکمرانوں کے خلاف باقاعدہ رپورٹ کریں، کوئی عدالت ہو جس میں کہ وہ دائر کریں اپنی اپیل، جس میں قاضی جج حضرات بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ آیا کہ حکمرانوں کی بات صحیح ہے، ان کا فیصلہ معقول مناسب ہے، دین کے مطابق ہے، یا ان لوگوں کی بات درست ہے کہ جو ان کے مقابلے میں ان کے خلاف یہ اپیل لے کر آئے ہیں۔ کسی انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر یہ طے کر لے کہ ہمیں کسی حکم پر عمل نہیں کرنا۔ نہیں، حکم پر عمل کیا جائے گا، لیکن حکم کے خلاف بات کی جا سکتی ہے، اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں یہ استدعا کی جا سکتی ہے کہ یہ فیصلہ ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا۔ چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی ریاست میں اس اصول کو نازل کر کے یہ بتا دیا ہے کہ مسلمان جب بھی کسی ریاست میں رہتے ہیں تو وہ ڈسپلن کے ساتھ رہتے ہیں، وہ قانون شکن نہیں ہوتے، بلکہ قانون کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں۔ ہاں، انہیں بعض اوقات اختلاف ہو سکتا ہے، اور اگر ان کو اختلاف ہوگا تو وہ قانون کی پابندی کرتے ہوئے اس حکم کے خلاف عدالت کے پاس جائیں گے اور جو فیصلہ ہوگا اس کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے آپ کو اس نظام کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے کہ جو نظام اللہ نے اپنی بہترین ریاست میں مسلمانوں کو بیان کیا تھا اور مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تھا۔ شادی صاحب آپ کا بہت شکریہ، عمران بھائی آپ کا بہت شکریہ، اور اس طرح ناظرین ہماری آج 3 رمضان المبارک کی جو سحر نشریات ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے اس ایک میسج کے ساتھ کہ آپ اپنی زندگی میں اور خاص طور پر اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں، ایسے جو لوگ جنہیں زندگی بھر، پورا سال اور اس ماہ مبارک میں بھی زندگی کی جو ضروریات کی اشیاء ہوتی ہیں وہی ان کے پاس نہیں ہوتی، اس سے محروم ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں سے جو آپ سحر کرتے ہیں، جو آپ افطار کرتے ہیں، جو آپ کا کھانا ہے، جو آپ کے کپڑے ہیں، اس میں سے ایک حصہ ان لوگوں کے لیے مختص کر دیجئے، اور یقین جانیے آپ جتنا دیں گے اس سے کئی گنا آپ کے پاس واپس لوٹ کر آئے گا۔ ہمیں اجازت دیجئے سحر نشریات میں سے انشاءاللہ 3 بجے دوپہر کو آپ سے ہم دوبارہ ملاقات کریں گے اپنی افطار نشریات میں۔ اللہ حافظ۔